ایک دیے کو جلانے کے لیے آپ کو تیل کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک بلب کے جلانے کے لیے بجلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جہاں تک کہ اس زمین کی زندگی کا تعلق ہے، انسان جو اختراعات ایجادات نو بنو کرتا جا رہا ہے، وہ تمام تر اس کے ذہن کی حرچند کی پیداوار ہے، لیکن وہ اس قانون کے تابع رہتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے۔ اور دیکھیے کہ یہی وہ قانون ہے کہ ہر جہاں قانون کا تنوع دیکھیے، ایک طرف تو یہ قانون ہے کہ جتنی انرجی ملائیے گا کسی چیز میں اوپر پھینکنے کے لیے، وہاں تک وہ جائے گی، پھر وہاں سے وہ چیز نیچے گرائے گی۔ یا نیوٹن نے یہ محسوس کیا کہ سیب اوپر نہیں گیا، نیچے چلا آیا، تو اس نے یہ محسوس کیا کہ گریویٹی، ارتھ کی جو ہے ثقافت ہے، وہ ارتھ کی ثقالت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گرتا ہے، اس میں ایک قوت ہے جو زمین نیچے کھینچتی ہے۔ لیکن جس قوت سے کہ زمین نیچے کھینچتی، اگر آپ اس کی ڈبل قوت اپنے بازوؤں میں پیدا کر لیں، ہوائی جہاز میں پیدا کر لیں، راکٹ میں پیدا کر لیں، تو آپ زمین کی گریوٹی سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی ایک نئے قانون کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کائنات کے اندر قانون موجود ہے کہ اس کے تناسب سے، فلاں تناسب سے اگر رفتار ہوگی اور اتنی قوت ہوگی تو انسان جو ہے وہ اس حصار مکہ سے بھی نکل سکتا ہے۔ اور کیا جب جو آج حصار مکہ سے نکل جائے تو کل حصار زماں سے بھی نکل جائے۔ تو انسان کو کی قوت لامتناہی ہے، امکانی قوت جو ہے انسان کی وہ لامتناہی ہے۔ تو یہ تصور غالب نے دیا کہ امکانی جو قوت انسان میں ملی ہے وہ لامتناہی ہے، اور اس کے سامنے کوئی بھی حد آخر نہیں ہے، حد آخر نہیں ہے۔ تو انسان کا مرتبہ جو ہے وہ اتنا بلند کیا گیا۔ یہ فلسفہ کہاں سے انہوں نے حاصل کیا؟ نہ نیوٹن کو انہوں نے پڑھا تھا، نہ کوئی اور دوسرا مفکر تھا جو بعد میں ہم لوگوں نے لوگوں کو پڑھا، نہ جان اسٹوارٹ مل کو، نہ فلاں کو، نہ ان کو، نہ ان کو، تو اور نہ کسی اور کو کہاں سے لیا۔ تو ہمارے ہاں ایک فلسفہ موجود تھا، فلسفہ اشراق، جس میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی تھی۔ اس فلسفہ اشراق کو اپنایا انہوں نے، جس کو ہم نے کبھی رد کر دیا تھا، فلسفہ اشراق کو۔ تو اس کو انہوں نے ایک نئے روپ میں پیش کیا، فلسفہ اشراق کو ایک متحرک فلسفہ دیا زندگی کا، اور زندگی کو حرکت اور توانائی کا منبع قرار دیا۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے اپنے فارسی کے ایک شعر میں اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چشمہ آب حیاتم تناناہا یاہو، کہ میں آب حیات کا ایک چشمہ ہوں۔ آب حیات کا چشمہ کیا ہے؟ زندگی کی تجدید ہوتی ہے۔ میں نے جو افکار دیے ہیں، جو فکر دی ہے، وہ زندگی کی تجدید کی فکر دی ہے۔ اور انسان میں جو تمنا کا جو ایک جو افرینش ہے کہ آج یہ خواہش، کل وہ یہ خواہش، اس تمنا کے اظہار کا وہ شخص عظیم شاعر تھا۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارا، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا۔ تو یہ تمنا کی اس کی جو دنیا ہے وہ کچھ چند ماہوشوں کی صحبت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ عالم میں پھیلنے، بڑھنے، کائنات میں چھا جانے کی تمنا ہے۔ اور وہ تو اس امکانات کو دیکھ رہا ہے جو رومی نے سوچا تھا کہ منزل ماں کبریاس، کہ ہماری منزل جو ہے وہ کبریا ہے،
اب یہ دیکھیں کہ اقبال پر اثر غالب کے ان خیالات کا کتنا ہے۔ انہوں نے گفتگو تو رومی کے حوالے سے کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کلام کا پس منظر غالب کا کلام۔ تو یہ ایک تیسری بڑی چیز ان کی شاعری میں ہے، اور کہ ہمیں انہوں نے یہ بتلایا کہ انسان کا مقام کیا ہے، اور وہ کیا کتنی لامتناہی امکانی قوتوں کا حامل ہے، اور اس کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ تقسیم جو اس دنیا اس دنیا کی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جو وہ ہے وہ واحد ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ کہیں نہیں ہے اور وہ ہر جگہ ہے۔ وہ اس کائنات کی ایک ایسی قوت ہے جو پنہا بھی ہے، جو حویدہ بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے۔ یہی ان کا عقیدہ تھا، اور اسی یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ فلسفہ اشراق میں ہے، یہ دوسرے اور ہمارے محی الدین ابن عربی کے ہاں بھی ہے، اور انہوں نے پوری طور سے محی الدین ابن عربی کا مطالعہ کیا تھا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ بھئی مغرب ہی کے اثرات تھے، مشرق کے اثرات بھی تھے، اور انہوں نے اپنے ماضی کو پرکھا، اسے جو مردہ قوتیں اس ماضی میں تھیں، جو زندگی کا ساتھ نہیں تو اسے چھوڑ دیا، اور وہ چیز قوت لے لی جو زندہ رکھ سکتی تھی، اور وہ ہم تک پہنچائی انہوں نے۔ تو یہ تین عظیم یہ پوائنٹ تھی۔ اب میں کچھ ان کے فن کے بارے میں بھی کہوں گا، کیونکہ غالب صرف مجموعے خیال نہیں ہے، غالب ایک بہت بڑا شاعر ہے۔ غالب کے فن کو سمجھنے کے لیے کئی چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے صرف اردو ہی میں شاعری نہیں کی ہے، بلکہ فارسی زبان میں بھی شاعری کی ہے، اور ان کی شاعری کا بڑا حصہ فارسی کلام میں پر مشتمل ہے، مگر مقبولیت ان کی اردو کی وجہ سے ہے، کیونکہ اول تو فارسی کا مذاق یہاں باقی نہیں رہا، اور فارسی سمجھنے والے بھی بہت کم ہیں۔ اہل ایران اپنی فارسی دانی پر ناز کرتے ہیں، اور کبھی انہوں نے صحیح طریقے سے غالب کے کلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ تسلیم تو کرتے ہیں کہ غالب ایک بڑا شاعر ہے، لیکن میری نظر سے کوئی ایسی کتاب نہیں گزری ہے جو ایران میں چھپی ہو اور غالب کی شاعری سے بحث کرتی ہو۔ تو اور ان کی جب شاعری میں بحث کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ فارسی کلام کو بھی سامنے رکھا جائے گا، اردو کلام کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ اور ایک اس کا تاریخی حوالہ بھی ہے کہ ابتدا میں وہ کس قسم کی شاعری کرتے تھے، اور پھر درمیانی زندگی کے درمیانی زمانے میں کس قسم کی شاعری کرتے تھے، اور آخر میں کس قسم کی۔ تو ان کے فن میں ایک ارتقا بھی ہے، فکر میں ارتقا ہے جہاں، وہاں فن میں بھی ارتقا ہے۔ لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے کہ ہیں یوں تو دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا انداز بیاں دوسروں سے بڑا مختلف تھا، اور وہ ان کی انفرادیت، جو ان کے اسلوب کی انفرادیت ہے، شخصیت کی صرف انفرادیت نہیں بلکہ اسلوب کی انفرادیت۔ حالانکہ اس کا رشتہ ان کی شخصیت سے بھی ہے، مثلا ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا منفرد ہوں جس طرح سے تسبیح میں امام منفرد ہوتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ تسبیح کے 100 دانوں میں سے 33 کے بعد ایک لمبا سا دانہ ہوتا ہے، اسے امام بولتے ہیں، تو وہ 30 دانوں 32 دانوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے، منفرد۔ تو بھائی ایسی منفرد شخصیت، ویسے ہی منفرد کلام بھی ان کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کے بارے میں یہ سوچنا کہ بھائی وہ اس قدر مقبول کیوں ہے،
اور اس کے کیا کلام میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر شخص دل دادہ ہے، گرویدہ ہے، اور پنجہ آزمائی بھی کرتا ہے تو غالب تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یعنی کیا ہیں، اس پر بہت لوگوں نے غور کیا ہے اور غور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی پہلو پر زور دیتا ہے، کسی پہلو پر زور دیتا ہے۔ اب میں بھی اس وقت جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں تو اس میں چند ہی چیزیں میرے سامنے آئیں گی اور وہ انہیں پیش کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو تجربہ زندگی کا تھا، ایک تو وہ بہت ہی اہم ہے، اور دوسرا جو زندگی کی طرف ان کا نقطہ نظر تھا وہ بھی بہت اہم ہے، اور جس طرح سے انہوں نے زندگی کو انٹرپریٹ کیا، تعویل کی، اس میں ان کی انفرادیت جو ہے وہ جھلکتی ہے۔ جب بہت سے لوگ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلوب کی انفرادیت یہ ہے کہ کوئی سادگی پسند کرتا ہے، کوئی مرصع سازی پسند کرتا ہے، کوئی استعارے و تشبیہ کے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ذہن بولتا ہے، اور جو ذہن بولتا ہے تو لفظوں ہی کے ذریعے بولتا ہے۔ تو کوئی جب اتنے بہت سے اس کا ذہن منفرد تھا اور اس کی شخصیت منفرد تھی تو ظاہر ہے کہ اس کے الفاظ میں بھی ایک تخلیقی قوت ہے، ایک وسعت ہے، اس کے استعاروں میں ایک جلا ہے، ایک ایسا انداز ہے کہ نئے سے نئے معنی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ تو غالب کی شاعری پہ جب بحث کی جائے گی تو ایک تو وہ طرز بیدل کی بات آئے گی جس میں فلسفیانہ کلام ہے۔ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے، اور بیدل ہمارے یہاں ایک ایسے شاعر گزرے جنہیں مشکل شاعر سمجھ کے چھوڑ دیا گیا، کسی نے پڑھا ہی نہیں، لیکن حقیقت یہ کہ مشکل تو ہیں کیونکہ فلسفیانہ ہیں ان کے خیالات، لیکن ان کے کلام میں نغمگی بھی بہت ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ غالب باوجود اس کے کہ طرز بیدل میں کہتے ہیں، لیکن جب طرز بیدل میں بھی کہتے ہیں تو نغمگی برقرار رہتی ہے۔ یعنی جیسے شاعر میں از خود وہ موزونیت طبع ہے، وہ فراوانی نغمہ ہے، اور وہ اس کی آواز میں اور روح میں وہ موسیقیت رچی ہوئی ہے کہ چاہے وہ طرز بیدل میں کہتے ہوں، میر کے طرز میں کہتے ہوں، یا کوئی اور طرز اختیار کریں فارسی میں نظیری عروفی کا، حافظ کا، مگر وہ نغمگی ان کے کلام کی بڑی اہم چیز ہے۔ ایسے اشعار جو ابتدائی حد کے ہیں، جو قلم زد بھی کیے گئے اور ان کو صرف مشتعص خروارے ان کے دیوان میں رکھا گیا ہے۔ تماشائے بیکف بردن صد دل پسند آیا، تماشائے بیکف بردن صد دل پسند آیا۔ اب دیکھیے کہ اس میں سب ترکیبیں فارسی کی ہیں، اس میں کوئی اردویت ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نغمگی اس کے اندر برقرار ہے۔ شمار صبح مرغوبے بت مشکل پسند آیا، تماشائے بیکف بردن صد دل پسند، تو شمار صبح مرغوبے، اب یہ سب الفاظ بھی بھاری بھاری ہے، لیکن روانی اس میں اور اس میں نغمگی جو ہے وہ فطری ہے، وہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ تو غالب کے مشکل سے مشکل بھی اشعار جو آپ پڑھتے ہوں گے، نسخہ حمیدیہ کا بھی اگر اشعار سامنے رکھیں آپ، اور جس میں طرز بیدل ہے سب کچھ، وہ اس میں بھی ایک نغمگی کا۔ اچھا، اس پر ہمارے ہاں اصل میں توجہ نہیں دی گئی کہ یہ کیا چیز ہے، موسیقی کیا چیز ہے، موسیقی کیا چیز ہے، اور کیوں شاعر کے کلام میں موسیقیت ہوتی ہے، بھئی کیوں نہیں نثر نما شعر کیوں نہیں اس کے ہوتے، یا بہت سے لوگ جو شعر کہتے ہیں تو بظاہر وہ بحروں میں کہتے ہیں اور تقدیر بھی ان کی درست ہوتی ہے، بحر کے سارے ارکان موجود ہوتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں موسیقیت نہیں ہے، نغمگی نہیں، تو اور اس کے برعکس
بہت سے شعراء ایسے ہیں جو مشکل جن کا کلام ہے، جیسے میں نے بیدل کو بتایا، لیکن اس میں موسیقیت اور نغمگی موجود ہے۔ اسی طرح غالب کا بھی ہے کہ وہ زمانے کا کلام جو طرز بیدل کا، اس میں بھی نغمگی موجود ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کچھ شاعری کا رشتہ کچھ میوزک موسیقی سے ایسا ہے کہ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اسی لیے بحر میں کہنا اور اسی لیے مختلف بحریں اس کے لیے منتخب کرنا، یہ اس کا شاعری کا یہ ایک جزو لازم۔ اب دور حاضر میں تو نثری نظمیں وغیرہ کہہ رہے ہیں تو چھوڑیے ان کو، لیکن انسان نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ جیسے شاعری کا اور اس کا میوزک کا ایک چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ علی، آپ نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، فنون کی تاریخ کا، تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میوزک شعر کے ساتھ تھی، کبھی علیحدہ سے میوزک کبھی نہیں تھی۔ میوزک علیحدہ بعد میں ہوئی ہے شعر سے، جس طرح سے فلسفہ سے نفسیات بعد میں علیحدہ ہو گئی، حالانکہ شروع میں فلسفہ اور نفسیات کا ایک جز تھا، لسانیات بھی فلسفے کا ایک جز تھا۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ انسٹرومنٹل میوزک جس کو آپ کہتے ہیں، یہ چیز بہت بعد میں شاعری سے ہٹ کے اور جدا ہو کے یہ نکلی۔ ورنہ موسیقار کا کام کیا تھا کہ شاعر کے کلام کو گانا۔ دیکھیے، موسیقار کا کمال ہی یہی تھا پہلے زمانے میں کہ شاعر کے کلام کو گائے وہ۔ اب وہ ہومر کا کلام ہو تو، کالی داس کا ہو تو، کبیر کا ہو، میرا بائی کا ہو، غالب کا ہو، سورداس کا ہو، کسی کا بھی ہو، حافظ کا ہو، تو بھائی حافظ کا کلام کیوں اچھا ہے؟ آج تک تو کسی نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ صاحب اس میں غضب کی نغمگی نہیں۔ تو یہ جو غضب کی نغمگی، یہ کچھ بلا وجہ نہیں ہے، یہ فطرت سے آپ کہیے لے کے آتا ہے شاعر، چلیے یہی صحیح۔ ہم جب تجزیہ نہیں کر پاتے تو کہتے ہیں فطرت سے لے کے آیا، لیکن بہرحال یہ سعادت بدور معدومی، تو فطرت سے بھی لے کے آتا ہے، اور کچھ ممکن ہے کہ کچھ اس میں جلا بھی دیتا ہو۔ اب خسرو تھے کہ فطرت سے بھی لے کے آئے تھے، وہ میوزک جانتے بھی تھے، اور ان کی غزلیں پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میوزک پر سیٹ کی ہوئی غزلیں۔ تو ویسے ایک چیز تو یہ کہ غالب کے کلام میں نغمگی جو ہے وہ فطری ہے اور بلا کی ہے۔ لاکھ فارسی ترکیبیں ہوں، مشکل و ادق الفاظ ہوں، نہ سمجھ میں شعر آئے، پھر بھی میں پڑھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایک چیز تو یہ آپ نے دیکھا۔ اچھا، یہ اس شاعر کو فطرت میں موسیقی، اچھا موسیقی جو ہے کچھ کی حقیقت تو ہم نے جیسے کہا کہ گانے والا تو یہ کرتا ہے کہ ارسطو نے لکھا کہ وہ نقل کرتا ہے شاعر کی، شاعر کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کی نقل کرتا ہے۔ شعر کے جب پڑھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ شاعر کے اس میں جذبات کیا ہیں۔ چنانچہ ایک زمانے میں یہ بحث چلی یہاں تھی کراچی میں بھی کہ کیا غزل گائی جا سکتی ہے؟ تو ہمارے بخاری صاحب جو تھے، چھوٹے بخاری صاحب، وہ یہ کہتے بھائی دیکھو غزل میں ہر شعر تو الگ الگ موڈ کو ظاہر کرتا ہے، اور گانا تو ایسی چیز جو ایک موڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو چلو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایسی غزل تو نہیں گائی جا سکتی جس کا ہر شعر الگ موڈ میں ہو، لیکن ایسی غزل تو گائی جا سکتی ہے جس میں ایک تاثر ہو، یا ایک بنیادی جذبے کی مختلف کروٹیں ہوں، ایک بنیادی جذبے کی مختلف کروٹیں ہوں، اور کوئی بھی جذبہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کی مختلف کروٹیں نہ ہوتی ہوں۔ تو شاعر کہ ہاں جب یہ کوئی غزل کہتا ہے تو اس میں ایک وحدت تاثر موجود ہے اور جذبہ کی ایک وحدت بھی ہے، لیکن اس کی کروٹیں مختلف ہیں، اس میں بہجت و انبساط بھی ہے، اور اس میں غم و اندوہ بھی ہے، اس میں امید بھی ہے، اس میں نا امیدی بھی ہے۔ یہ سب ایک جذبے کی علامتیں ہیں،
اور وہ ایک جذبہ عشق بھی ہے. عشق میں کون بہجت و انبساط بھی ہے، غم و علم بھی ہے، درد و کرب بھی، انتظار بھی ہے، وصل بھی ہے، ہجر بھی ہے، اور کون سی شے جو نہیں ہے. تو اگر ایک شاعر کے ہاں یہ ساری کروٹیں اس کے جذبہ عشق میں ملتی ہیں تو اس میں وحدت تاثر تو موجود ہے، تو کیوں نہیں کہا جا سکتی ہو. تو غالب کی شاعری بھی اس وحدت تاثر کی حامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلیں زیادہ گائی گئیں، اور وہ خوش قسمت ہے وہ گویّا جو ان کی غزل گا کے مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ ہر بڑے شاعر کے ہاں یہ وحدت تاثر کے معنی مضامین کا مسلسل ہونا نہیں ہے. وحدت تاثر کا معنی ہے جذبے کی کروٹیں، مختلف کروٹیں، جذبہ عشق کی مختلف کروٹیں یا کسی بھی جذبے کی مختلف کروٹیں، اور پھر اس کی ایک وحدت دیکھیے کہ ایک مطلع ہے اور ایک مقطع ہے. اس سے زیادہ پرفیکٹ کوئی نظم نہیں ہے غزل سے زیادہ. بہت کم نظمیں ایسی اردو میں ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، جو اتنی پرفیکٹ ہوں کہ اس میں ایک اکائی کی صورت بنے اور نامیاتی وحدت ہو، اور ایک کل جو ہے جز کی اور جز کل کی وہ تشریح کرتا ہو. اس طرح کی جو یونٹی کسی، تو وہ غالب کے کلام میں، غزلوں میں ملتی ہے. مانگے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس. اب اس پھر میں دیکھیے کہ تکرار چلی جاتی ہے غالب کی اس غزل میں، لیکن ہر پھر کے بعد ایک نیا منظر آتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعر زینہ بزینہ اس کیفیت کو پہنچ رہا ہے جو بے تابی کی کیفیت ہے. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کی. یعنی اس کیفیت کو پہنچنے کے لیے دیکھیے کتنی منزلیں طے کرتا ہے. تو یہ جو وحدت ہے تاثر کی، یونٹی ہے، وہ ایسی نہیں یہ بھرتی کے اشعار کے ہے کہ قافیے رکھ لیے اور قافیے میں جوڑ رہے ہیں، اور قافیہ جو مضمون سجھاتا ہے حاشیہ ہے تو اس میں سیاد آ گیا ہے، اور کوئی اور قافیہ ہے تو اس میں وہ آ جائے گا. یہ نہیں، بلکہ وہ جذبہ خود کھینچ کے لاتا ہے. قافیہ وہ ہے جو اسے جذبہ خود کھینچ کے لاتا ہے. جذبے کا تقاضا ہے کہ وہ ہم وزن الفاظ ڈھونڈے. قافیہ میں کیا ہے؟ ایک ہم وزن لفظ ہے، کچھ پابندی اس میں ایسی ہے کہ جو آخری حرکت اور حرف روی کی ہے اس سے اور موسیقیت پیدا ہو جاتی، مگر وہ خود کھینچ کے لاتا ہے جذبہ. اور انسان جب توجد کے عالم میں ہوتا ہے تو جس طرح سے پیر اس کے رقص کرتے ہیں، تال پر چلتے ہیں، وقت کو بغیر گنے ہوئے، بغیر کسی شعور کے تال پر چلتے ہیں، جیسے تالیاں پھٹتی ہیں تال پر، اسی طریقے سے لفظ بھی اپنے اپنے تال پر آتے ہیں. اور یہ کیفیت ایک تو جو ان کے آرٹ میں ہے کہ جو نغمگی موسیقیت اور وحدت تاثر اور ایک یونٹی جو ہے ان کے مختلف غزلوں کے اشعار میں بھی، حتیٰ کہ ان کے بعض قصائد جو وہ قصائد نہیں جو انہوں نے کسی کی مدح میں انگریز وغیرہ کی، بلکہ جو نعتیہ قصائد ہیں، جو اہل بیت کی محبت کے قصائد ہیں، جہاں ان کا دل نے خود کوئی قصیدہ کہا، وہاں بھی وہ چیز وحدت ان کے ہاں ملتی. اور تشبیب کے تو ماہر تھے. شروع میں جو قصائد کے تشبیب لکھتے ہیں اس کی جو شاعرانہ شان ہے وہ کیا کہنا. تو یہ ایک تو یہ چیزیں ان کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں. اب اور اجزاء ہیں شاعری کے، صرف یہی ایک جزو نہیں، شاعری کے اور اجزاء بھی ہیں. شاعری
میں اظہار غم بھی ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مر گلا، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ ارے بھائی، زندگی میں دکھ درد بقدر ظرف ہوا کرتا ہے۔ جو جتنا ہی حساس ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس دکھ کو محسوس کرتا ہے، اور جو حساس ہی نہ ہوگا تو اس کو وہ دکھ ہی نہیں محسوس ہوگا۔ تو یہ تو بقدر ظرف ہے دکھ درد۔ تو وہ حساس طبیعت نے وہ دکھ درد محسوس کیا، اور ابھی تک زندگی میں کیا ہے، خوشی کم ہے، دکھ زیادہ ہے۔ مغرب میں نے خاصا سفر کیا مغرب کا، اور آنکھیں اپنی کھلی رکھی ہیں، مطالعہ کیا ہے۔ وہ اپنے دکھ درد کو خوشی میں ڈبو دینا چاہتے، میڈ میوزک، دیوانگی میں ڈبو دینا چاہتے، جنسی لذتوں میں ڈبو دینا چاہتے۔ اس طرح سے مداوائے زندگی ڈھونڈ رہے ہیں، زندگی کے دکھ درد کا مداوا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اندر سے زخمی ہیں۔ ان سے جا کے باتیں کرو، ان کے دلوں کو ٹٹولو، تو یہ دیکھو گے کہ اندر سے وہ زخمی ہیں، اور یہ سب وہ مختلف لباس پہن پہن کے آ رہے ہیں۔ جب وہ ریانی پہ مائل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اس کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپنا غم چھپا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ ہم نے زندگی کو کلی حیثیت سے دیکھا ہی نہیں، ہم نے فرد کی زندگی دیکھا ہے۔ ہمیں اب یہ احساس ہو چلا ہے کہ ایک چیز معاشرہ بھی ہے۔ میں کہ کب سے احساس پیدا ہوا؟ بھائی 19ویں صدی سے، 18ویں صدی سے زیادہ ہم نے کبھی جماعت کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ ہم وہ ہیں جو ہمیں اپنا ماحول بنا دیتا ہے، ہم وہ ہیں جو ہمیں دوسرے بنا دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے کو اس طرح پہچانا ہی نہیں۔ ہم وہی نہیں جو ہم نے اپنے کو بنایا ہے، بلکہ ہم وہ بھی جو دوسروں نے ہم کو بنا دیا ہے، جو ہمارے ماحول نے ہم کو بنا دیا ہے، جو ہمارے معاشرے نے ہم کو بنایا ہے، جو ہمارے تاریخ نے ہم کو بنایا۔ بھائی دیکھیے ہمارے معاشرے میں کردار کی کتنی کمی ہے۔ اب کیا احساس لوگوں کو نہیں ہے کہ کردار کی کمی ہے؟ ہنستے ہیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، دلہ کہتے ہیں۔ ہر شخص ایک دوسرے کو دلہ سمجھتا ہے، کرپٹ سمجھتا ہے، بے ایمان سمجھتا ہے، جب تک کہ وہ ثابت نہ کرے کہ وہ بے ایمان نہیں ہے۔ تو ایسی سچویشن کیوں پیدا ہوئی ہمارے معاشرے میں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کو نے ہمیں ایسا بنا دیا، اور ہم نے معاشرے کی اصلاح پر کوئی غور ہی نہیں، ہم نے اس کے اسٹرکچر ہی کو نہیں جانا۔ بھائی اصلاح پر تو اس وقت سوچیں جب ہم معاشرے کے اسٹرکچر کو تو سمجھیں۔ ہم نے معاشرے کے اسٹرکچر پر تو غور ہی نہیں کیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوا، بڑا جوان ہوا، بڑا ہوا، کمایا مر گیا، چلا گیا۔ آیا وہ کسی معاشرے کا حصہ ہے، اس کے ریلیشن سے دوسرے لوگوں سے کچھ کام کرتا ہے، جب کام کرنے جاتا ہے تو اس کے ریلیشن کیا ہوتے ہیں، جب وہ کسی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ریلیشن دوسروں سے کیا ہوتے ہیں، جب وہ کوئی فرض ڈیوٹی انجام دیتا ہے تو اس کے ریلیشن دوسروں سے کیا ہوتے ہیں، ہم نے کبھی اس طریقے سے سوچا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو زندگی کا دکھ درد شروع سے چلا آ رہا تھا اس میں کوئی ابھی تک خاطر خواہ کمی نہیں، اور ہم نے اس اجتماعی پہلو سے، کل کے پہلو سے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری زندگی میں کتنا دکھ ہے، اور یہ انفرادی تگ و دو سے اپنی زندگی، اپنی قسمت سنوارنے کی تگ و دو، چاہے وہ جرائم پیشگی سے کیوں نہ ہو، یہ جو تگ و دو ہے، اس سے زندگی میں کوئی آرام سکون، اس سے زندگی میں کوئی کردار نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت پیدا ہوگا جب انسان اپنے کو دوسرے سے نسبت دے گا،
کوئی سمجھے گا کہ جس طرح دوسرے ہم کو بنا رہے ہیں ہمارا کردار دوسروں کو بھی بنا رہا ہے۔ تو یہ نقطۂ نظر جو آج ابھر رہا ہے دنیا میں، وہ شاید ہمیں اس منزل کی طرف لے جائے کہ ہماری زندگی میں دکھ درد کچھ کم ہو جائے۔ لیکن جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے، موت بھی ایک سانحہ ہے۔ ایک پختگی عمر کو پہنچ کر مرنا اور ایک قبل از وقت مرنا، دونوں میں فرق ہے۔ پختگی عمر کو پہنچنا کوئی سانحہ نہیں ہے، لیکن قبل از وقت مرنا اور ایک ایسے شخص کا مرنا جو کچھ کر رہا ہو تو واقعتاً ایک سانحہ ہے۔ تو یہ دکھ درد غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز برگلا، شمع جلتی ہر رنگ سحر ہونے، تو یہ چیز ہے، یہ انہیریٹ بھی کیا تھا غالب نے، اور یہ ایک حقیقت بھی زندگی کی۔ تو ایک غالب کے کلام میں ایک پیتھوس ملتا ہے، ایک اندوہ ناکی ملتی ہے۔ وہ ٹھٹھے کی شاعری نہیں ہے، وہ ہلے گلے کی شاعری نہیں ہے، وہ تب دیکھ تماشا اس کا تب دیکھ تماشا اس کا، وہ نظیر کا بھی شاعری نہیں ہے۔ اس میں ایک ڈیپ اینڈ ٹریجک سینس آف لائف ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اس منزل تک وہ ابھی نہیں پہنچ پائے کہ کیسے اس غم ہستی کا علاج ہو سکتا ہے، کیا بغیر مرگ بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ بغیر اس کا علاج واقعتاً 100% ہو سکتا ہے، لیکن گھٹ سکتا ہے، دکھ درد ہماری زندگی کا گھٹ سکتا ہے۔ اور یہ امتیازات جو بڑے بڑے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ امتیازات بھی گھٹ سکتے ہیں۔ وہ امتیاز بھی گھٹ سکتا ہے جو علم کا ہے، جہل کا ہے۔ وہ امتیاز بھی گھٹ سکتا ہے جو دولت کا ہے اور غربت کا ہے۔ وہ امتیاز بھی گھٹ سکتا ہے جو ناسودگی حیات کا ہے۔ گھٹ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل خاتمہ ہو جائے گا سن چیزوں، لیکن گھٹ سکتے ہیں، تناسب گھٹ سکتا ہے۔ تو یہ ابھی غالب وہاں تک نہیں پہنچے تھے، ابھی وہ ٹریجک سینس آف لائف جو تھا، جو یونانی تہذیب سے چلا آ رہا تھا، ان کے ادب سے ورثے میں چلا آ رہا تھا، اور غالب شمع یونانیان کے بہت بڑے مداح تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یونان نے جو شمع جلائی ہے انسانیت کی، جو شمع جلائی ہے فلسفے حیات کی، جو شمع جلائی ہے انسان کو اس کی زندگی کے راستوں کے دکھانے کی، اخلاق کی، وہ ایک اہم شمع ہے۔ ہم اسے کسی مذہب کے شمع سے کم اہمیت نہیں دے سکتے۔ دنیا کے مذاہب نے بھی شمعیں جلائی ہیں، وہاں ایک تہذیب یونان نے بھی شمع انسانیت جلائی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ چین ہو، ہند ہو کہ یونان ہو، ان تینوں نے جو تہذیبیں دی ہیں ان میں بہت کچھ انسانیت کے لیے ہدایتیں موجود ہیں۔ صرف وہ ایسے نہیں تھے کہ تاریخ ذہن رکھتے ہوں، مقید ہو گئے ہوں اپنے ہی ایک تہذیب کے دام میں۔ ہائے ہائے، کیا ایک شعر انہوں نے کہا ہے کہ میں، فارسی میں شعر ہے ان کا، کہ میں ایک کنویں میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کنویں سے باہر آؤں اور عالم کی سیر کروں اور بت خانہ چی کو دیکھوں، بت خانہ عالم کو دیکھوں، کہ یہ ذہن میں ایک وسعت پیدا ہوتی ہے دوسری تہذیبوں کو سمجھنے کی۔ بھائی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف ہماری ایک تہذیب ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کی بھی تہذیبیں رہی ہیں، دوسروں کے بھی مذاہب رہے ہیں، ان کے مذاہب میں بھی نہایت ہی خوبیاں رہی ہیں، خامیاں بھی رہیں، لیکن کہ چین و ہند کی تہذیب کو ہم نے صحیح نگاہ سے کب دیکھا ہے، مغرب کی تہذیب کو بھی صحیح نگاہ سے ہم نے کب دیکھا اور پرکھا ہے، دوسرے مذاہب کو ہم نے کب پرکھا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی کمپیریٹیو ریلیجن کی کوئی اسٹڈی نہیں،
کمپیریٹو سویلائزیشن کی کوئی اسٹڈی نہیں، اینتھروپولوجی کا شعبہ نہیں. ہم تو کیا جانتے ہیں؟ ہم تو سوسائٹی کے ارتقاء ہی سے واقف نہیں ہیں کہ سوسائٹی کا ارتقاء کیوں کدھر ہوا، سوسائٹی کوئی چیز ہے بھی ہمارے ہاں کہ نہیں ہے، ہم تو اسی سے واقف نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں باوجود اس کے کہ یہ ساری چیزیں، لیکن غالب یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمیں یہ تنگی ہے، ذہن سے باہر آنا ہے اور ہمیں دوسری تہذیبوں کو جاننا ہے، پرکھنا ہے، کیونکہ اس کو جانے اور پرکھے بغیر ہم زندگی کا کوئی مداوع ڈھونڈ نہیں سکتے. تو غالب نے ایک کی جو انسان دوستی تھی اس میں بڑی وسعت تھی. وہ کوئی بھی مذہب ان کے نزدیک وہ آدمی پہلے آدمی ہے، پھر اس کا کوئی مذہب ہے. تو وہ آدمیت کا جو احساس جو تھا وہ بھی ان کے ہاں شدید تھا. اور یہ محسوس انہوں نے کیا کہ بھائی یہ زندگی میں اتنا دکھ درد ہے کہ اسے تو جھیل نہیں ہے. تو چنانچہ انہوں نے رواقین کی طرف سے، جسے یورپ میں اسٹوئکس کہتے ہیں، ایک نقطہ نظر یہ اپنایا انہوں نے کہ بھائی زندگی جو کچھ بھی ہے، جو دکھ بھی ہے، اس کو ایک غمزہ سمجھو، غمزہ الہی سمجھو. اور بڑی عمدہ انہوں نے تشریحات کی ہیں. اور یہ جب غدر کے یہ واقعات ہو رہے تھے تو انہوں نے اس واقعات کو روزنامچے میں درج بھی کیا اور مختلف باتیں اس میں کہیں اپنی تہذیب کے بارے میں، انگریزوں کے بارے میں بھی. تو اس میں یہ کہتے ہیں بھائی کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اسے غمزہ الہی سمجھو، اسے سمجھو کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت الہی کی چھپی ہوئی ہے اور اسے برداشت کرو. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابلیس نے ایک شر کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان کا ایک خیر میں تبدیل ہوا. انسان نے زمین آباد کی، انسان نے جو ہجرت کی زمین آباد کی، زمین کو اس میں کیا کیا چیزیں نہیں اس نے پیدا کی ہیں؟ حالانکہ وہ ابتدا ابلیس کے شر سے ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب ایک دھوبی پتھر پر کپڑے دھوتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کپڑے کو پھاڑ دے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کپڑے سے گندگی دور کر دے. اسی طرح سے جب ایک ستار بجاتا ہے اور مضراب سے چوٹ پہنچاتا ہے تار پر، تو اس کا مقصد ستار کو تکلیف دینا نہیں ہے بلکہ اس کے سینے سے نغمے کو ابھارنا ہے. تو دیکھو جو تکلیف تم کو پہنچے اس میں سمجھو کوئی حکمت الہی پوشیدہ ہے اور وہ کوئی ایک نیا دروازہ ہے تو تخلیق کا کھولنے والی. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے کو ایک اسٹوئک، جیسے ایک مصیبتوں کو برداشت کرنے کا نقطہ نظر، رواقین کہتے تھے اسٹوئکس کو ہمارے زبان میں، ان کا نقطہ نظر اپنا لیا. لیکن وہ ٹریجک سینس آف لائف جو ایک اضمحلال اور پیتھاس کی کیفیت ہے وہ ان کی شاعری میں ہے، اور وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ اس میں ریئلزم موجود ہے. اور غالب واحد ہمارے درمیان ایک ایسا میر کے بعد شاعر گزرا جس میں ریئلزم بلا کی ہے. مبالغے سے انہیں پرہیز، زندگی کو بے کم و کاست بیان کرنا، زندگی کے تجربات کو اس طرح سے بیان کرنا جس طرح سے انہوں نے اسے چکھا ہے، پرکھا ہے. کڑوی ہے تو اس کو بیان کی، میٹھی ہے تو اسے بیان کی، اندو غم ہے تو اسے خوشی اور انبساط ہے تو وہ بھی عالم ہے. یہ نہیں ہے کہ خوشی انبساط کا کوئی عالم نہیں، وہ بھی ہے.
وہ بھی ایک کیفیت بے خودی بھی ہے ان کے ہاں، جو بہجت و انبساط کے عالم میں پہنچتی ہے، وہ بے خودی بھی ہے جو لے جاتی ہے ان کو، بے ہوش کر دیتی ہے، وہ بھی ہے۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار گر تمہیں ہوا سے ناؤ نوش۔ تو اس تازہ واردان بساط ہوائے دل کے لیے جو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے نغمے جو ہیں، یہ جو رقص ہے، یہ جو میں کدا ہے، اور یہ جو لذت میں ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن اسے نہ بھولو کہ ہم بھی ان ساری محفلوں سے گزرے ہیں، لیکن اب ایک عالم تنہائی ہے اور ہم ہیں، تو اس میں بھی ایک درد چھپا ہوا ہے۔ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ اندوہ و غم، یہ زندگی کی حقیقت تھی۔ اس میں کوئی مایوسی کا عالم نہیں تھا، اس میں کوئی تاریک بینی نہیں تھی، اس میں کوئی یاسیت نہیں تھی، بلکہ عین زندگی کی ایک کاوش تھی، ایک تصویر تھی۔ اور وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی ہی ذات سے ہر چیز کو تحریر کرتا تھا، اپنے ذات کے حوالے سے، اپنے تجربے کے حوالے سے، چاہے وہ عالم ہوش کی بات ہو یا عالم بے خودی کی بات ہو، دونوں ہی کو اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے تجربات کے حوالے سے وہ پیش کرتا تھا۔ اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ شاعری انفرادی تجربے کی چیز ہے۔ جب تک کہ شعر کے پیچھے شاعر کا تجربہ اپنا نہ ہو، اس کی آفاقیت میں رنگ نہیں پیدا ہوتا۔ جو تعمیم ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، اس کی انفرادیت سے پیدا ہوتی ہے، اس کے تجربے کی انفرادی نوعیت سے پیدا ہوتی ہے، اس کا جو انڈیویجول فارم ہوتا ہے اس کے تجربے کا، وہ مختلف۔ ہر شخص عشق کرتا ہے، لیکن ہر شخص کے عشق کی کیفیت جداگانہ ہے۔ یہ وہ داستان ہے جسے ہر شخص بیان کرتا ہے، اور ہر شخص کی داستان جو ہے نئی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ہے نیاپن انسان میں، یہ اس کے انفرادی تجربے سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو کون باسی چیزیں سنتا جائے۔ اگر یہ داستان عشق، یہ داستان زندگی، یہ حکایت زندگی ہر شخص کی منفرد نہ ہو تو پھر لطف کلام ہی نہیں ہے۔ تو لطف کلام پیدا ہی اسی وقت ہوتا ہے جبکہ یہ حکایت منفرد ہوتی ہے، اور اس منفرد حکایت میں ایک ایسی تعمیم ہوتی ہے کہ جو سب کی حکایت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ جو سنگم ہے انفرادیت اور آفاقیت کا، یہ عظیم ادب سے تخلیق کرتا ہے۔ تو غالب کہ ہاں وہ انفرادیت بھی ہے جو ان کے تجربے کی سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ آفاقیت بھی ہے جو ان کے فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا سنگم جیسا انہوں نے غالب کے فن میں ملتا ہے اور کسی اور کے یہاں نہیں ملتا۔ تو ایک چیز تو دو، بلکہ دو تین چیزیں تو یہ ان کے فن کے بارے میں۔ اب اور چیزیں بھی، شاعر وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر کا تجربہ رکھتا ہے اور ہر تجربہ مگر اپنے کسی تجربے میں غرق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر تجربے پر حاوی ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے۔ غالب کل غالب، اسد اللہ الغالب، یہ جو غالب ہونے کا ان کے ہاں ہے، یہ غالب انہوں نے تخلص کو بلا وجہ نہیں رکھا تھا۔ پہلے اسد تھے اور اسد کی نسبت سے حضرت علی کی بات آتی ہے، غالب بھی انہوں نے رکھا، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنا وہ ہائے وائے کرتے ہیں، جتنا وہ ان کے ہاں خواہش ہے، خواہش دم کے پے بے پے خواہش کی تخلیق ہے،
اتنا ہی اس شخص میں ایک جذبہ اپنے پر غالب آنے کا بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو زندگی کا راز اس میں ہے کہ زندگی کی ہر لذت سے انسان کو آشنا ہونا چاہیے، لیکن اس لذت میں ڈوب نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس لذت پر غالب آنا چاہیے۔ اور اس چیز کو انہوں نے ایک ایسی تشبیہ سے بیان کیا کہ جس کو لوگ کم سمجھ پائے۔ وہ تشبیہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو شہد کی مکھی ہے اور گڑ کی مکھی، تو شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ شہد میں ڈوب جاتی، غرق ہو گئی لذت شہد میں، اور جو گڑ کی مکھی ہے وہ اپنا چاٹ کے نکل گئی۔ تو زندگی میں رہو، زندگی کو برتو، لیکن زندگی پہ اتنا مغلوب نہ ہو جاؤ کہ تم غالب نہ کہو، کہ تم پہ یہ احساس نہ ہو کہ تم نے اس کی ساری کمزوریوں پر غلبہ نہیں حاصل کیا ہے۔ اور اسی وقت انسان آزادہ رو ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی پر بھی غالب آتا ہے۔ تو جہاں ان میں یہ خوبی تھی کہ ہر لہر کے ساتھ زندگی کے تھی، بھئی انہوں نے تو غضب کر دیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا سینہ کیا ہے، اہرمنستان ہے خواہشوں کا، یعنی خواہشات کا کہ شیطان اس کے اندر آباد ہیں۔ اہرمنستان ہے، اہرمن ہے، اس کے اندر ایک نہیں سینکڑوں بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان سارے شیطانوں کو بھی خواہشات کے جو اہرمن وہ ان پر غلبہ پاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ایک چیز کہلاتی ہے انگریزی میں رومانٹک آئرنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی تنقید، خود احتسابی، اپنی زندگی کو ہدف بنانا اپنی تنقید کا، یہ کام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اپنی زندگی کو اپنی تنقید کا ہدف بنانا یہ کام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چاہتے ہیں خوب روحوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ تو یہ چیز کہ جو انہوں نے اپنی زندگی کا جو مذاق اڑایا ہے، یہ شاخسانہ اس بات کا ہے کہ وہ اپنی ذات پر غالب آ چکے تھے، اپنی خواہشات پر غالب آ چکے تھے، اپنے نفس پر غالب آ چکے۔ اور عظیم فن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو اپنی تنقید کا ہدف بناتا ہے، قہقہا لگاتا ہے، ستم ظریفی سے کام لیتا ہے۔ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، تو حضرت آپ ہی پہلے کیوں نہیں اٹھے؟ بزم ناز سے پہلے آپ ہی کیوں نہ اٹھ جائیں؟ تو یہ جو ستم ظریفی ہے ان کے ہاں، اور جس طرح انہوں نے اپنے اوپر خندہ زنی کی ہے، وہ ان کے فن کی میچورٹی، بلوغت کی علامت ہے کہ وہ ایک ایسا فنکار ہے جو صرف دوسروں کی زندگی یا اپنی زندگی کے اچھے پہلوؤں کی سی بات، بلکہ اپنی کمزوریوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور اس کی کمزوریاں انسان کی کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریاں ہیں جو سارے انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ کیا شعر کا ہے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پر حرف مکرر نہیں ہوں میں، دوبارہ تو آنا نہیں، پھر بھی زمانہ مٹا رہا ہے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالو ساغر نہیں ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نا صاحب، انسانی فطرت کی اور کیا تصویر ہوتی ہے؟ جیسی انسانی فطرت کی تصویر غالب نے کھینچی، کہیں اور بھی ملتی ہے؟ بھائی میر کیا ملے گی، غالب کیا ملے گی، اور تو کہاں ملے گی؟ اور تو لوگ آئیڈیلسٹ ہو جاتے ہیں،
ہیں، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، وہ تو کرو کرو میں رہتے آتے ہیں. ادھر جو ہے تصویر دے رہا ہے زندگی کے اس 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 حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے جو اس کے دائمی پہلو ہیں، جہاں ازل سے اس کا کنارہ ملا ہوا ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ غالب ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر ہے جس نے ازل کے پیچھے بھی جھانکا ہے، ازل کے پیچھے بھی جھانکا ہے کہ ازل سے پہلے کیا تھا، اور ازل کے بعد بھی دیکھا ہے کہ اس کے بعد ابد کے بعد بھی دیکھا ہے کہ اس کا کیا ہوگا. یعنی ایک انفینٹی کا ایک نیا تصور ہے. اور وہ ایسا ہے جو وجود کے ساتھ زماں کو ہم نشی سمجھتا ہے. خانہ وجود زماں کے ساتھ ہے، اور یہ زماں ایک زماں نہیں بلکہ ہزاروں زماں اس میں ہیں. یعنی آج جو آئنسٹائن جو بات کہہ رہا ہے وہ غالب اس سے پہلے کہہ چکا ہے. ایک زماں نہیں بلکہ ہزاروں زماں گردش میں ہیں. ایک جاتا ہے تو دوسرا زماں پیدا ہوتا ہے، ایک نظام شمسی ڈوبتا ہے تو دوسرا نظام شمسی ابھرتا ہے. یہ ایک ازل ایک گردش ابد ہے، یہ زندگی بھی ایک گردش ابد ہے. تو یہ جو ان کا ایک جو نقطہ نظر جو زندگی کا ہے، اس کی حرکت، اس کی حقیقت، اور اس کو ایک جگہ اس طرح سے بھی پیش کیا ہے انہوں نے کہ جو اصل تصویر ہے، اب یہ افلاطونی نقطہ نظر ہے لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس پر زمانہ جو ہے خاک ڈالتا رہتا ہے، اس پر پردے پڑتے رہتے ہیں، گرد آلود ہوتا رہتا ہے. آئینہ حقیقت گرد آلود ہوتا رہتا ہے. فنکار جو ہے آئینہ حقیقت کو چمکاتا رہتا ہے تاکہ وہ صورت دیکھ سکے جسے پرائمل فیگر کہتے ہیں، جسے ابدی صورت کہیں گے، پہلی صورت کہیں گے، ابتدائی صورت کہیں گے. تو اس حقیقت تک پہنچنے والا یہ شاعر تھا. اور پھر وہ کنٹمپریری بھی اتنا ہی ہے، جتنا وہ ابدیت کو سمجھنا چاہتا ہے اتنا ہی وہ کنٹمپریری بھی ہے، کیونکہ اس کے ہاں کبھی زندگی نہ تو بے زماں ہے نہ وجود بے زماں ہے. وہ تو دونوں کو ایک ہی چیز کا ایک حصہ سمجھتا ہے. اس کی جو کنٹمپرینٹی ہے، ہم عصریت ہے، وہ بھی ابد سے ملی ہوئی ہے، اور ابد کی کہانی اس کی ہم زمانیت سے ملی ہوئی ہے. تو ایک ایسا شاعر جو اپنے پر قہقہہ لگا سکے، جو خندہ کر سکے، اور جو اپنے کو ستم ظریفی سے بھی کام لے سکے، آئرنی طنز کر سکے اپنی ذات پر، اس سے اس کے فن میں وہ گہرائی، وہ رچاؤ پیدا ہوا ہے جو کسی اردو کے کیا فارسی کے کسی شاعر میں بھی مشکل سے ملے. اور اگر کوئی شاعر مجھے نظر آتا ہے تو وہ شیکسپیئر ہے. جو جانتا ہے کہ فالسٹاف کیا چیز ہے. شیکسپیئر کی جو نگاہ انسان کی کمزوریوں پر تھی، اور جس طرح سے اس نے فالسٹاف کے ذریعے زندگی پر خندہ زن ہوا ہے، اس کی کمزوریوں پر خندہ زن ہوا، اسی طرح غالب زندگی کی کمزوریوں پر خندہ زن ہوا ہے. غالب میں ایک اور کمال تھا، وہ جانتا تھا کہ کچھ چیزیں تو بڑے سنجیدگی اور فلسفیانہ انداز میں کہنے کی ہوتی ہیں. اچھا بھائی کہہ لو، لیکن وہ قتل نہیں ہوتی. کانٹ قتل نہیں کر سکتے. جو ایک شاعر قتل کر دیتا ہے وہ مسکرا کے قتل کرتا ہے، وہ خندے سے قتل کرتا ہے.
وہ اپنا خندہ لگاتا ہے اور اس خندے سے وہ قتل کرتا ہے. تو ہی از اے لافنگ لائن. اس کو نیٹشے نے کہا کہ ایسا شاعر لافنگ لائن ہوتا ہے جو قہقہے سے ختم کرتا ہے کس چیز کو؟ جو زہر آلود چیزیں ہیں، جو زندگی کو میں زہر ملاتی ہیں، جو زندگی کو کمزور کرتی ہیں. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اور جب وہ ہیرو غلمان کی باتیں کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی کہ بھئی جنت میں وہ موقع کہاں ہوگا، وہ غرفہ کہاں ہوگا جہاں سے کہ حوریں نظارہ کرتی ہیں. اور اگر وہی حوریں ملی جو ہزاروں سال کی ہیں تو پھر کیا مزہ ہے. اور اگر یہ اپنی ہی بیوی یہی جو ہی حور بن گئی جنت میں جا کے تو پھر تو ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو دیکھیے کہ اس نے کتنے پہلو استعمال کیے ہیں اور کیا کیا اس کے ہاں ہتھیار ہیں اور کیا کیا اس کے طور طریقے ہیں، کس طرح سے وہ زندگی کی ثنا خوانی کرتا ہے، اس کی زینت کی باتیں کرتا ہے، اس کی حسن کاری کی باتیں کرتا ہے، اور کس طرح وہ ساری چیزوں کی وہ نفی کرتا ہے جو زندگی کو مکروہ بناتی ہیں، جو زندگی سے اس کا حسن چھین لیتی ہیں، جو زندگی کو رہنے کے قابل نہیں بلکہ گریز کے قابل بناتی ہیں. آج بس یہیں ختم کرتے